اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہے میری یوٹیوب فیملی، میری مائیں، میری بڑی بہنیں، میری چھوٹی بہنیں. مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، خیر و عافیت والا معاملہ کریں. آمین ثم آمین. میری ہر ویڈیو میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری باتیں آپ کو اللہ کے قریب کریں، اور میں وہی بات کرتی ہوں جو واقعی حق پر ہوتی ہے، اور جو قرآن مجید میں ہے، اور جو میرے اللہ کا حکم ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہو. میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں وہی بات بیان کروں جو حق سچ ہو. دیکھیں، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے. تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں، ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت، ایک ہے وقتی اور ایک ہے ہمیشہ کے لیے، تو آپ دونوں میں سے کیا چوز کریں گے؟ obviously آخرت چوز کریں گے، اور وہی چیز چوز کریں گے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے کیا آپ واقعی آخرت کو چوز کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم چوز تو کرتے ہیں، ہم کہتے تو ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے اور ہمیشہ کی جنت میں جانا ہے، لیکن کیا ہمارے کام ہیں ایسے؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ انسان جیسا گمان کرتا ہے نا، میں ویسا ہو جاتا ہوں اس کے لیے. اور انسان یہ کہتا ہے کہ جیسی آج کل کی زندگی ہے، جو سب کچھ چل رہا ہے اس حساب سے، کہ مجھے جب ہدایت ملے گی تب میں نماز بھی پڑھ لوں گا، تب میں قرآن بھی پڑھ لوں گا، نیک کام بھی کر لوں گا. جب مجھے میرے اللہ نے ہدایت دینی ہے نا، تب سب کچھ ہو جائے گا. اور دیکھیں نا، ایسے کتنے لوگ تھے جو کہتے کہتے قبروں میں پہنچ گئے ہیں. کیونکہ انسان یہ چیز سوچتا ہے، بس اس کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ اور جسے میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جس سے میں چاہتا ہوں گمراہ رکھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے دل میں چاہت ہوگی کہ مجھے ہدایت ملے، میں اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤں، مجھے واقعی آخرت میں جنت چاہیے، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اس دنیا میں اپنا دل نہیں لگانا، میں وقتی یہاں پر ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً تو نہیں ہدایت مل جاتی، آہستہ 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 توڑتے ہوئے، مضبوط کرتے ہوئے آپ کو ضرور اپنے قریب کرتے چلے جائیں گے، اور آپ کو آخرت کی فکر میں لگا دیں گے. انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا اگر آپ کے دل میں موجود ہوگی طلب. لیکن اگر آپ کے دل میں طلب ہی نہ ہو، اور آپ صرف الفاظوں سے ہی کہی جائیں کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہدایت مل جائے گی، میں نماز بھی پڑھ لوں گا، قرآن بھی پڑھ لوں گا، تو پھر ایسے نہیں ملتی. جس چیز کی آپ کو طلب نہیں ہوگی، آپ کو وہ چیز مل بھی جائے تو آپ کو اس کی قدر نہیں ہوگی. قدر تو اسی چیز کی ہوتی ہے نا جس کے لیے آپ بہت فکر مند ہو، جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہو، اور پھر جب وہ آپ کو ملتی ہے نا، تب آپ کو اس کی قدر بھی ہوتی ہے. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ خالی یہ کہنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ہدایت دے دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرنی ہے، آپ کے دل کو ایمان کے نور سے بھرنا ہے. لیکن وہ تب جب آپ اس کے لیے کوشش کریں گے. آپ کوشش تو کریں اور اپنے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت ضرور دیں گے. لیکن خالی کہتے رہنا اور پھر مل جانا ہدایت کا، اس کا انتظار کرنا، یہ بہت غلط بات ہے. آپ کوشش کریں، انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو کوشش کرتے ہوئے جب مشکلات آتی ہیں، بہت زیادہ پریشانی آتی ہیں، بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے. ہر چیز ایسی دعا کی نہیں مل جاتی، تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. اور صبر ضروری نہیں ہے تھوڑا ہو، صبر بہت لمبا بھی ہو جاتا ہے. لیکن پھر آپ اس آیت کو یاد رکھیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اب جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نا، بہت ساری ایسی سسٹرز جو مجھے دیکھتی ہیں، جو مجھے سنتی ہیں، اور اب تک سن رہی ہیں جب سے میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو ڈالی ہے کہ میری زندگی کیسے چینج ہوئی ہے، میں کیا تھی، کیا سے کیا ہو گئی. آپ سب ضرور اس چیز کو سمجھیں گے. اور اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہوا ہے کہ آپ بہت زیادہ لائف کو انجوائے کرنے والے، بہت زیادہ
شادیوں میں انجوائے کرنے والے یا پھر باہر نکلتے ہی فیشن، ان چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ رکھنا، بس کہ بس یہی چیز ہے، میں نے تیار شر ہونا ہے، میں سب سے پیاری لگوں، میں سب سے خوبصورت لگوں. ان چیزوں پر بہت زیادہ اگر آپ تھے اور پھر ایک دم سے آپ کی زندگی بدل گئی، اگر آپ کے ساتھ بھی سب ہوا ہے نا، تو آپ میری باتوں کو بہت اچھے سے سمجھ سکیں گی. میری زندگی جو ہے نا وہ اسی طرح ہی تھی. دیکھیں، میں آپ کے سب کے ساتھ پہلے یہ چیز شیئر کر چکی ہوں کہ میں اپنی لائف میں پہلے کیا چیزیں محسوس کرتی تھی، لیکن میں ایک دم سے ہدایت کے رستے پر نہیں آئی ہوں. بہت ساری چیزیں، بہت سب کچھ ہوا جس وجہ سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نا انسان کو بہت زیادہ، انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے. انسان پر آزمائش آتی ہے، اللہ انسان کو آزماتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ انسان کو اسی لیے اس رستے سے گزارتے ہیں تاکہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ سب وقتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو جھٹکے دیتے ہیں کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ میرا ہے اور اس نے میرے پاس آنا ہے، جہنم کی آگ سے بچ جائے. وہ جھٹکے جو آپ کو زندگی میں، اپنی زندگی میں جو ملتے ہیں نا جھٹکے، جو آپ کو بہت تکلیف دہ لگ رہے ہوتے ہیں، وہ جہنم کی آگ سے بہت چھوٹے ہیں، بہت ہلکے ہیں. جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے ہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے. کچھ لوگوں کو نا اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے بنایا ہوتا ہے. جہاں تھوڑا سا بھی وہ دل لگاتے ہیں نا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ انہیں توڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلاتے ہیں توڑ کر کہ تم صرف میرے ہو. کہاں جا رہے ہو؟ اس وقتی دنیا میں کہاں گم ہو رہے ہو؟ اور جب وہ بندہ جو دنیا میں دل لگا لیتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انہیں بے سکون کر دیتے ہیں. اور سکون نہیں آتا، پریشان رہتا ہے، گھبراہٹ میں رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میری طرف آئے، میرا ذکر کرے، مجھے یاد کرے. اور جب وہ بندہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اسے سکون پھر اللہ کی یاد میں ہی ملتا ہے. الحمدللہ، میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر میں لگا دیا. کیونکہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جو بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ پاک کی مدد توفیق سے ہوتا ہے. اگر آپ کے سامنے میری ویڈیو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بچانا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت کے رستے پہ آ جائیں. دنیا وقتی ہے، اس کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کریں. دنیا میں بھی زندگی گزاریں، لیکن ایسی گزاریں کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے، ہم نے یہاں پہ دل لگا کر بیٹھے نہیں رہنا. ہم نے اپنی دنیا کو بھی اچھا بنانا ہے اور آخرت کو بھی اچھا بنانا ہے. اور دنیا میں اچھا کس طرح رہ سکتے ہیں کہ ہر اللہ کی دی ہوئی نعمت پر ہم شکر گزاری کریں اور اپنے اللہ کی فرما برداری کریں. تو ہم نے اس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. جنہیں دنیا کے لیے بنایا ہی نہ گیا ہو، ان کا دل دنیا میں کیسے لگے گا؟ کبھی وہ انہیں رلاتا ہے، کبھی وہ انہیں عطا کرتا ہے. اور یقین مانے ایسا ہی ہے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے، کوئی آپ سے دور چلا گیا ہے، تو پھر انسان کے پاس کیا ہے؟ انسان روتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے اور اپنے اللہ کو ہی پکارتا ہے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا قریب کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر وہ پریشانی آئی بھی ہے آپ پر، تو آپ اپنے اللہ کے قریب ہی ہوئے نا، تو وہ پھر پریشانی کیسی نہیں ہے. وہ پھر کوئی پریشانی جو آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے. تو اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں. لیکن انسان دیکھیں نا اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی.
اللہ تعالیٰ دنیا میں دل نہیں لگنے دیتے. اگر انسان دل لگاتا ہے تو پریشان ہی رہتا ہے، لیکن اگر انسان پریشان رہتا ہے تو پھر جب وہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو اسے تبھی سکون ملتا ہے. کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی طرف خود چل کر آتے ہیں، جو اس چیز کی طلب رکھتے ہیں کہ ہمیں ہدایت چاہیے، ہم نے اپنے اللہ کے قریب جانا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں دنیا کو بھی اچھا بنانا ہے اور آخرت کو بھی اچھا بنانا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں طلب ہوتی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ میں کیا کروں. وہ دنیا میں بھی مگن ہو جاتے ہیں اور پھر آخرت کی طرف آتے ہیں، پھر دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھینچ کر اپنی طرف لے کر آتے ہیں. اور جب یہ چیز میں سوچتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کھینچ کر اپنی طرف لے کر آتے ہیں تو مجھے اپنی ساری جو میرا ٹائم ہے نا مجھے وہ یاد آ جاتا ہے. کیونکہ میرا بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ میں دنیا میں دل لگا لیتی تھی اور پھر ایک دم سے مجھے ایسے ڈریمز آنے کہ قیامت آ گئی ہے، میں نماز نہیں پڑھ رہی، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نماز چھوڑ دی، میک اپ کی ویڈیوز بنا لی، گانے سن لیے، یہ ساری چیزیں کبھی کر لیں، کبھی ایک دم سے کسی کی ڈیڈ باڈی دیکھی تو ڈر کر خوف سے نماز شروع کر دی. بس یہ چیزیں چلتی رہتی تھی. لیکن دیکھیں کہ میرے والد دنیا سے گئے تو میری زندگی بدل گئی، مکمل طور پر بدل گئی. کیونکہ جب آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور پھر اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا صبر جس سے میرے اللہ نے میری زندگی بدل دی. اور میں اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ، میں اپنے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، اور جو سب عزیز و قارب چلے گئے ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی. الحمدللہ میرے اللہ پاک کی مدد اور توفیق ہے. الحمدللہ جو بھی ہوتا ہے نا اس میں بہت بہتری ہوتی ہے. تو میرے اللہ نے مجھے اتنا صبر دے دیا کہ میں اب یہی چیز سوچتی ہوں کہ انشاءاللہ ملیں گے، جنت میں ملیں گے اپنے بڑوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے والد سے. ہم نے بھی تو جانا ہے نا، انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی. اور میرے اللہ نے کس طرح کھینچ کر مجھے اپنے قریب کیا ہے کہ ہر ٹائم بس موت کا خوف، ڈر مجھے میرے اللہ کے قریب رکھتا تھا. اور جیسے ہی میں اپنے رب کے قریب ہوئی میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی، موت کا خوف ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا. کس بات کا ڈر؟ جب اپنے اللہ کے پاس ہی جانا ہے تو اچھی تیاری کر کے جاتے ہیں نا، اپنے اللہ کو راضی رکھتے ہیں. جنت میں جانا ہے نا ہم نے تو جنت کی تیاری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسا بناتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ مسکرا کر کہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، داخل ہو جا میری جنت میں. کیا آپ نہیں چاہتے ایسا سننا؟ تو آپ تیاری کریں نا آخرت کی. کیا مشکل ہے؟ ہاں جب تک زندگی ہے نا تب تک چانس ہے، لیکن جب زندگی ختم تو پھر چانس بھی ختم. تیاری کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، ضائع نہ کریں فضول کی ویڈیوز میں، فضول کے ولاگنگز میں، فضول کی تماشوں میں. اپنی قیمتی زندگی کو نہ ضائع کریں. دیکھیں سب کچھ تو ہو جاتا ہے، لوگ آ رہے ہیں دنیا میں، لوگ جا رہے ہیں دنیا سے، سب کچھ ہو رہا ہے. جو چلا جاتا ہے کوئی اس کو یاد رکھتا ہے، کوئی نہیں یاد رکھتا، کوئی ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں یاد رکھے گا، کوئی نہیں یاد رکھے گا. تو ہم نے اپنی تیاری تو کر کر جانی ہے نا. مدد توفیق مانگتے رہیں اور اپنی زندگی بھی اپنے اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں اور دیکھیے گا آپ کی آخرت بھی بہترین ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والے کام کریں. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.